الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة۔ جو کسی مسلمان سے کسی بڑی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے بڑی مصیبتیں اس سے دور فرمائے گا۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے بندوں کی مدد اور خدمت میں مشغول رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی مثال مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ ایک دوسرے سے محبت میں، ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک ہی جسم ہو۔ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے، ایک عضو میں درد ہوتا ہے، تو پورے جسم میں بخار کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمام ایمان والوں کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی عبادت ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے وہ نماز ہے، لیکن نماز کا ذکر قرآن مجید میں، حدیث میں اکثر جگہوں پر اس طرح سے آیا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی جوڑا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کہیں پر زکوٰۃ کا لفظ ہے اور کہیں پر انفاق کا لفظ ہے۔ انفاق معنی خرچ کرنا، جیسے شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے: یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نماز قائم کرتے ہیں ہمارے نیک بندے، ہدایت والے بندے، کامیاب ہونے والے بندے، اور ہم نے جو کچھ ان کو مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ترغیب دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال، تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور جو ایسا کرے گا کہ مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ آدمی سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، کامیاب ہو رہا ہوں، میرا مال بڑھ رہا ہے، میری اولاد اچھی ہے، لیکن اگر مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ تباہی اور بربادی میں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ ہم نے جو کچھ مال تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔
اور پھر موت آنے کے بعد تم خرچ کرو گے تو اس وقت خرچ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس وقت وہ ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں آپ سے پوچھا گیا ای الصدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ ایسا ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہو؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وہ مال جو تم اس وقت صدقہ کرو جب تمہارے پاس صحت اور تندرستی ہو، تمہیں مال کی ضرورتیں بھی ہوں، تمہیں فقر کا ڈر بھی ہو اور مزید مالداری کی آرزو اور امید بھی ہو، ایسے میں جب خرچ کرو گے وہ سب سے عظیم اجر ہے، عظیم اجر والا خرچ ہے وہ۔ ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، اتنی دیر مت کرو کہ جان حلق میں پہنچے تو اس وقت کہو یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، وہ تو فلاں کا ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تو فلاں کا ہو چکا ہے، اب کرو تو کیا کمال ہے؟ کمال تو اس وقت ہے جب تم اس وقت کرو ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، صحت و تندرستی ہو، مال کی چاہت بھی ہو، فقر کا ڈر بھی ہو، مزید مالداری کی آرزوئیں ہوں، اور اس زمانے میں جو خرچ کرو گے وہ خرچ اجر کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، اور اس وقت آدمی کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ میں نیکی کے کام کروں، صدقہ کروں، خیرات کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اب تو نہیں ملتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا، کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، پھر اللہ تعالیٰ اس کے قرض حسن کا کئی گناہ کر کے اس کو بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے گا بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک تو آیتیں نہیں ہیں، چند آیتیں نہیں ہیں، چند حدیثیں نہیں ہیں، آیات قرآنی کا، احادیث شریفہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنا مال خرچ کرو، اور نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ خرچ کرنے والی عبادت کو اللہ نے جوڑ کر بیان فرمایا۔ ہر وقت خرچ کرو، مال خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کا اسلام، اس کا ایمان کامل اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی کرے، اور اللہ کے سامنے حضور اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کی خبر گیری کرے، مخلوق کی خدمت کرے، مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ دونوں چیزیں ضروری اور لازمی ہیں۔ یہ ترغیبیں، یہ فضائل احادیث میں ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہم سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں ان چیزوں کو۔ آج اس عبادت کو عبادت سمجھنے کا تصور نہیں رہا، عبادت سمجھ کر کے اس کام کو نہیں انجام دے رہے ہیں، اور پھر اس طریقے پر نہیں کر رہے ہیں جس طریقے پر کرنا چاہیے۔ امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں ان میں سے ایک بڑا بگاڑ اس امت کے اندر یہ پیدا ہوا ہے کہ اس امت کے مالداروں کو، صاحب استطاعت لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہے کہ مال کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کی، ضرورت مندوں کو معلوم کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ان پر رکھی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہوگی، جس کی غرض ہوگی وہ آئے گا، ہم اسے دے دیں گے، اور دے دیتے ہیں۔ کوئی غرض مند آتا ہے، ضرورت مند آتا ہے تو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اچھے طریقے سے دیتے ہیں، ورنہ بیشتر لوگ تو اس طریقے سے دیتے ہیں جس طریقے سے نیکی برباد اور گناہ لازم آتا ہے۔ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ مال در حقیقت اللہ کا ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ فرمایا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔
تمہارا اپنا نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے میرا تھوڑی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو دیا ہے تم کو اس میں سے خرچ کرو، تو تمہارا تو امتحان ہو رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ جو ایسا خرچ کرتے ہیں کہ خرچ کرنے کا طریقہ ان کے صدقے کو برباد کر دیتا ہے۔ کوئی غریب رشتہ دار ہمارا آ جائے تو ہم نے احسان جتا کر کے اس کو دے دیا، منہ بگاڑ کر کے اس کو دے دیا، حقیر سمجھ کر کے اس کو دے دیا، تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی فکر کے ساتھ معلوم کیا جائے کہ رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے اور پڑوس میں کون ضرورت مند ہے، یہ تو امت میں مزاج ہی نہیں رہا۔ بالخصوص جن کو اللہ نے نیچے سے اوپر پہنچایا ہو، غربت سے مالداری میں پہنچایا ہو، جہالت سے علم تک پہنچایا ہو، گمنامی سے شہرت اور منصب تک پہنچایا ہو، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ایاز ایک غلام تھا جو بادشاہ کا بہت پیارا اور محبوب تھا، تو لوگ حسد کرتے تھے۔ وزیروں نے شکایت کی کہ یہ کمرہ ایسا رکھتا ہے کہ جس میں کسی کو آنے نہیں دیتا، ضرور کچھ لے جا کے چھپاتا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس شکایت گئی، بادشاہ نے کہا ایاز کمرے میں کیا رکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں آنے دیتے تم؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت مجھے معافی دی جائے، میں نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا۔ بادشاہ نے کہا ارے بھائی شکایت جب پہنچ گئی ہے تو تحقیق کرنا ضروری ہے، ورنہ تو لوگ تم کو کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، لہٰذا تم کو بتانا چاہیے کہ بھائی اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ تو بہت مجبوری میں ایاز نے دروازہ کھولا تو اس کے اندر ایک پرانا صندوق تھا اور اس میں ایک گجری رکھی ہوئی تھی جو پرانی تھی۔ تو ایاز نے کچھ نہیں نکلا اس کمرے میں اس کے علاوہ۔ بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کمرہ کیوں بند کر کے رکھتے ہو اور کیوں کسی کو آنے نہیں دیتے یہاں پر تم؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہاں میں نے کوئی ہیرے موتی چھپا کے نہیں رکھے ہیں، جواہرات لا کے نہیں رکھے ہیں، یہ میرا وہ لباس ہے جو میں آپ کا غلام بننے سے پہلے پہنا ہوا تھا، یہ پہن کے میں آپ کے پاس آیا تھا، پھر آپ نے مجھے شاہی خلعت سے نواز دیا تو آج میں شاہی لباس پہنتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ آ کر کے اس کو پہن لیتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ایاز قدر قدرہ بشناس، ایاز اپنی حقیقت کو پہچان، غرور میں مت پڑ اگر آج تجھے شاہی خلعت مل گئی ہو۔ تو عقل مند آدمی ایسا ہوتا ہے۔ آج لوگ مالدار ہو گئے، بڑی بڑی پوش آبادیوں میں رہنے لگے تو رشتہ داروں کو منہ لگانے تیار نہیں، ولیمے میں لیڈروں کو گیدڑوں کو بلاتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں ان کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کریں گے ان کے ساتھ، اور اپنے رشتہ داروں کو پوچھ کر کے نہیں دیکھتے۔ بدکاری کرنے والوں کو، لوٹنے والوں کو، لوگوں کی زمینیں غصب کرنے والوں کو، لوگوں کی جائیدادیں غصب کرنے والوں کے ساتھ کھڑے کھڑے فوٹو کھنچواتے ہو اور غریب رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے۔ اور ویسے خالی دعوت میں بلانا رشتہ داروں کی خبرگیری نہیں ہے، کیونکہ آج کی دعوتیں غریب رشتہ دار کے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج کی دعوتیں غریب رشتہ دار کے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہیں۔ آپ 200-500 روپے کا کھانا کھلاتے ہوں گے، اس بیچارے پہ 2-4 ہزار روپے کا بوجھ پڑ جاتا ہے تمہاری دعوت میں شرکت کے لیے خالی۔ تو رسموں میں پھنسے ہوئے ہو، حقیقت زندگی سے نکل گئی ہے، لوگ جانتے نہیں۔ اللہ نے ہم پہ ذمہ داری رکھی ہے، ہم معلوم کریں، ہم پہنچائیں، ہم تحقیق کریں، افراد ہوں، ادارے ہوں، تنظیمیں ہوں، ہم کو معلوم کرنا ہے، ہم کو تحقیق کرنا ہے، مگر فرصت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اپنی زندگی میں مست و مگن ہیں۔ ارے مسلمان ایسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جسے عام مسلمانوں کے حالات کی فکر نہ ہو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ایسی زندگی نہیں گزارتے۔ تو یہ ایک بگاڑ ہے جو امت میں پیدا ہو گیا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں عرض کروں گا، کہ اس امت میں ایک بگاڑ یہ پیدا ہوا کہ یہ امت چونے مٹی کو اپنے مال کا بہتر مصرف سمجھنے لگی۔ چونے مٹی میں پیسہ لگاتی ہے یہ امت، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین مصرف بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، بالکل ایسا نہیں ہے، حضور کا فقر اختیاری تھا، مال آتا تھا مگر سب تقسیم ہو جاتا تھا، پھر آپ خالی رہتے تھے، اور بڑی بڑی مقدار میں مال آیا مگر آپ نے عمارتیں نہیں بنائی، آپ نے شاندار چیزیں نہیں بنائی، آپ نے ایک صحابی کا مکان گنبد نما دیکھا تو ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس کو توڑ کر کے برابر کر دیا تو آپ خوش ہو گئے۔
پھر آپ کے بعد شیخین کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بھی کوئی بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنائی گئیں، مال بہت آیا، اتنا مال آیا کہ اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کے سامنے شکست کھا گئیں اور ان کا پورا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، مگر افراد پر مال خرچ کیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ امت کے اندر بگاڑ آتا گیا اور اس نے امت میں پیسہ عمارتوں پر خرچ کیا جانے لگا۔ پھر اب آج تو اس کی انتہا، آج میں لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی تم کہتے ہو عیسائیت پھیل رہی ہے، اس گاؤں میں عیسائیوں نے چرچ بنایا، چرچ کتنی قیمت کا ہوگا؟ تو چرچ 2 لاکھ روپے کا ہوگا زیادہ سے۔ ان عیسائیوں نے گاؤں والوں پر کتنا مال خرچ کیا؟ تو 10 لاکھ روپے کا مال خرچ کیا، کسی کا علاج کرایا، کسی کو فرٹیلائزر دلایا، کسی کو قرضہ دلایا، کسی کو کچھ اور کام کیا، اور صاحب 10 لاکھ گاؤں والوں پہ خرچ کیے۔ مسلمان کا حال یہ ہے، مسلمان سے کہو کہ بھائی ایک مسجد ہے 1 لاکھ روپے میں بنے گی، تو بولے نہیں میں ابا کے واسطے بنانے کا ہے، 10 لاکھ روپے کی بناؤں گا مسجد میں۔ 10 لاکھ روپے کی مسجد بناؤ گے، 10,000 روپے امام کو تنخواہ نہیں دو گے، مسجدیں رہ کے کیا ہوگا؟ افراد پہ مال خرچ کرو۔ باطل جانتا ہے، باطل افراد پہ خرچ کرتا ہے، ہم چونے مٹی پہ خرچ کرتے ہیں، چونے مٹی پہ خرچ۔ ایسے ہی اس وقت جو بات عرض کرنے کی ذہن میں تھی اور جس کی تمہید میں یہ بات لمبی ہو گئی، وہ ایک خرابی امت کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے قریب میں جو ضرورت مند ہو اور ہمیں اس کا ضرورت مند ہونا پوری طرح سے معلوم ہو، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو حد الامکان مکمل طور پر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ مولانا عبدالکریم فاریق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجر بھی تھے، وہ بہت اچھے، اور مولانا عبدالکریم فاریق صاحب کی ایک بات میں نے بالواسطہ سنی ہے ایک عالم دین سے، کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی کسی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو وہ کسی ایک مجبور اور مصیبت زدہ آدمی کی پوری ذمہ داری لے لے، اس کو پوری طرح سے بوجھ سے ہلکا کر دے، اللہ اس کی مصیبت کو بھی دور فرما دے۔ اور ویسے بھی عام حالات میں بھی جب معلوم ہو کہ بھئی رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، قریبی ہے، جس کے حالات سے ہم واقف ہیں، اللہ نے اگر ہمیں گنجائش دی ہے تو ہم ضرورت پوری کر دیں، ہمارے پاس گنجائش نہ ہو تو دوسروں سے بولے بتائے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سچا آدمی ہے۔ ارے اپنے نفس کے لیے مت مانگو، مگر اللہ کے بندوں کے لیے مانگو تو کوئی ذلیل نہیں ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندے کا اعلان فرمایا، افراد کے لیے بھی فرمایا اور اجتماعی کاموں کے لیے بھی فرمایا، دونوں کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی ماضی قریب میں گزرے ہیں اور ایک نمونہ تھے وہ سلف کی زندگی کا، اور استغنا بھی بڑا تھا حضرت کے اندر۔ تو حضرت ایک مرتبہ فرمانے لگے، ایک جلسے میں نے سنا حضرت فرمانے لگے کہ بھئی میں چندے اندے کے لیے بولتا نہیں ہوں عام طور پہ، مگر میری کیا حیثیت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بولتے تھے اور حضرت بلال اپنا دامن اٹھا کے چلتے تھے تو میری کیا حیثیت ہے، یہ کہہ کر کے حضرت رونے لگے۔ تو بھائی اپنے لیے تو مت مانگو، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے کی مدد کرو، تو اس میں کوئی عیب تھوڑی ہے، کوئی آدمی ذلیل تھوڑی ہو جائے گا، مگر ہر آدمی اپنے میں مست ہے۔ میں ایک طویل مسجد کی خدمت کی وجہ سے میرا جو تجربہ ہے اس سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ شروع میں سوال کے لیے آئے تو مجبوری میں آئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے چہرے کا پانی مر گیا اور ان کو مانگنے کی عادت ہو گئی۔ اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں صرف، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ہے۔ ہم جانتے ہیں لیکن ہم پوری مدد نہیں کرتے، اس کا پورا بوجھ نہیں اٹھاتے، اس کے نتیجے میں وہ 1 سے 10 جگہ کے چکر لگاتا ہے۔ پھر وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، اس کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ آسانی سے کمانے کا راستہ ہے، اور اس کے چہرے کا پانی مر جاتا ہے، شرم اور جھجک ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اسی مشغلے کو اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے۔ صرف وہ ذمہ دار تھوڑی ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ ہماری اس غفلت اور کوتاہی کے نتیجے میں پیشہ وروں کی ایک زبردست بھیڑ پیدا ہو گئی ہے،
اور بلکہ ابھی ایک کلپ بہت اچھا مجھے پونا کے ایک عالم دین کا ملا اور اسے اور لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے بہت. اس کے اندر انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ شاید اس میں ہے یا میں نے قریب میں کسی مضمون میں پڑھی تھی کہ اس ملک میں سروے کیا گیا ہے تو 4 بھکاریوں میں سے 3 مسلمان ہیں. افسوس کی بات، 4 بھکاریوں میں سے اس ملک میں ہر 4 بھکاریوں میں سے 3 بھکاری مسلمان ہیں. ہم کو اپنی ذمہ داری پہچاننے کی ضرورت ہے. بہت سو کو اللہ نے فرصت فراغت دی ہے. گجرات کے لوگ اپنی ریاست کے پورے مدرسے خود چلاتے ہیں. گجرات کا کوئی ایک سفیر، میری یہاں کی اس طویل خدمت کے دور میں گجرات کا کوئی سفیر میرے پاس نہیں آیا. ایک مرتبہ ایک آیا جو جھوٹا نکلا. پورے مدرسے چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد پورے ملک کے مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے لوگ فارغ کر رکھے ہیں اپنی تجارت کے ساتھ، اپنی مصروفیات کے ساتھ. ان کے وفد ہیں جو ملک کے بہت سے حصوں کا دورہ کر کے ان مدرسوں کو چیک کرتے ہیں جن مدرسوں کی وہ مدد کرتے ہیں. 8-8 10-10 آدمیوں کا قافلہ 15-15 دن ایک مہینے کے لیے نکل جاتا ہے، اور وہ پورے 15 دن ایک مہینہ پورے ملک میں جہاں جہاں ان کے ادارے جن کی اعانت کرتے ہیں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تاجر بھی ہوتے ہیں، علماء بھی رہتے ہیں، سب مل کے جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جہاں اطمینان ہوتا ہے وہاں پر اعانت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بھائی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہمارے کام کا حصہ ہے. بس اپنی زندگی خود غرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، شادی میں، بیاہ میں، فضول خرچی میں، اسراف میں اپنا پیسہ برباد کر. آج ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو ملت انتہائی گری ہوئی سطح پہ آ گئی، اخلاقیات خراب ہو گئی. بہرحال میرے دوستو، فکر کے بہت سے پہلو ہیں، کام کے بہت سے پہلو ہیں. آج حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بھی جو مضمون ہے اس میں بھی ایک پہلو لکھا ہوا ہے کہ جو غیر لاوارث لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر لڑکیاں، ان کے لیے بہت سی غیر مسلم تنظیمیں اناتھ آشرم چلاتی ہیں، یتیم خانے چلاتی ہیں، ناری نکیتن چلاتی ہیں، عورتوں کے لیے سہارے کی جگہ چلاتی ہیں. ہم لوگوں کے پاس بھی کبھی تقاضا آتا ہے، کوئی عورت حالات سے مجبور ہوتی ہے مگر ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اس کو سہارا دینے کے لیے. کوئی مسلمان بچی بھی مل جائے تو اس مسلمان بچی کو رکھنے کے لیے سہارے کی کوئی جگہ نہیں ہے. مولانا نے اس میں تحریر فرمایا کہ اسی ماحول میں وہ بچیاں پلتی بڑھتی ہیں، پھر ان کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو بہت سے مسلمان ان سے نکاح کرنے بھی تیار نہیں ہوتے. غیر مسلم نکاح کرنے تیار ہوتے ہیں تو مسلمان لڑکیوں کے نکاح غیر مسلموں سے کر دیے جاتے ہیں. جہاں حالات وہ آتے ہیں کہ جو ہمارے نفس کے خلاف ہوتے ہیں تو بڑا غصہ دکھاتے ہیں، بڑا جوش دکھاتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں. یہاں کیا ہو گیا تم تو ایک شادی کی قربانی کر دو تو ایک اناتھ آشرم تیار ہو جائے گا. ایک تقریب کی قربانی کر دو، ایک تقریب کی. کتنے مالدار ایسے لوگ. ایک غیر مسلم خاتون کوکٹ پلی کے علاقے میں ایک زبردست معیاری اسکول چلاتی ہیں. میں گیا ہوں اس اسکول کو، اور اس خاتون نے اپنا اسکول چلایا. اسکول کے ساتھ اس نے اپنے لیپ ٹاپ پہ ہم کو بتایا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے جیب کے پیسے سے اس پر خرچ کرتی ہوں، اور شہر میں کام کرنے والے پڑھنے کے لیے پی جی پوسٹ گریجویشن کے لیے جو بچے آتے ہیں ریاست کے مختلف علاقوں سے، ان کا پاکٹ منی کا بھی انتظام ہو جاتا ہے. ان کو میں پیسے دیتی ہوں اور وہ سلم علاقوں میں جا کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں. سینکڑوں بچوں کے ٹیوشن چل رہے ہیں روزانہ اس کے ذاتی پیسے. اس نے کہا کہ ہماری ایک لڑکی وہ غیر مسلم ہے، وہ حالانکہ وہ مکلف نہیں، انہیں احکام. اس نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنی بچی کی شادی میں جتنا خرچ کریں گے اتنا خیراتی کام میں خرچ کریں گے. ہماری بچی کی شادی میں 30 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، تو ہم نے ایک یتیم خانہ وقارآباد کے پاس بنایا اور اس کو ہم نے ایک تنظیم کے حوالے کر دیا پوری طرح سے کہ یہ تم چلا. خدمت خلق کے میدانوں میں مسلمان پیچھے ہیں اور کر رہے ہیں تو طریقہ صحیح اختیار نہیں کر رہے ہیں. اپنا وقت دینے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس طرح ان یتیم خانوں میں اور ایسی جگہوں پہ جا کے بے سہارا لڑکے لڑکیاں اپنے دین اور ایمان کو کھو رہے ہیں. اور ہم لوگوں کو ان کاموں کی فکر نہیں ہے. غیر ضروری لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، یا اپنی زندگی کی غفلت کی جو روٹین ہے اس کے اندر مشغول ہیں. اللہ تعالی ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے، اور اللہ نے اپنی جو زندگی ہمیں دی ہے، جو مال دیا ہے، جو صحت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے،
اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو اپنی رضا والے اعمال میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب